سر بڑی مہربانی ونس اگین، جس طرح میں نے آپ کی باتیں سنی میں نے آپ کو ویسا ہی پایا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ریچ آؤٹ کیا. عام طور پر جو میرا شیڈیول ہے وہ سیٹرڈے سنڈے کو میں آف کرتا ہوں. میں سیٹرڈے سنڈے کو مجھے کوئی 1 کروڑ روپیہ بھی دے میں کوئی کام نہیں کرتا، میں اب فیملی ڈے. لیکن آپ ایک ایسی ہستی تھے، پہلی دفعہ اپنا ریکارڈ توڑا میں نے کہ میں سیٹرڈے کو آیا ہوں. میرا ایک خاص رشتہ ہے آپ کی فیملی سے جو آپ کو نہیں پتا، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتا ہوگا اس کا. میں آج جب ریویل کروں گا تو وہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی، آپ کے سننے والوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ میں آپ کو کیسے جانتا ہوں. میرے جیسے بندے کے لیے جو خود ایک ہائیلی کوالیفائڈ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں. بلکہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ شعبہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے میڈیا کا، وہ ہم نے کن کے سپرد کیا ہوا ہے. آپ سمپلی کسی بچے سے پوچھیں ہو از یور آئیڈیل، ڈاکٹر صاحب آپ اس بچے کا پورا سائیکولوجیکل پروفائل مل جائے. انگریزی میں کہتے ہیں وین یو واک ود دی شیکسپیئر یو بیکم شیکسپیئر. سو بچوں کو ایک ایسا ماحول، ایسا سوشل میڈیا ہمیں دینا چاہیے کہ جب بچہ ریلز کے اوپر جائے، جب سوشل میڈیا پہ جائے تو اس کے سامنے میجورٹی پڑھے لکھے لوگ ہی گفتگو، جو اس کو ٹرینڈ کریں، جو اس کو اچیومنٹ موٹیویشن دیں. ریل سے ہماری جو جنریشن ہے ان کا کنسنٹریشن سپین تھوڑا نہیں ہو گیا. جو گولڈن فش ہے دنیا میں سب سے کم سپین اس کا کہا جاتا تھا. اس وقت دنیا میں انسانوں کا ٹینشن سپین ہے وہ گولڈن فش سے بھی کم ہو گیا ہے. جب میں ڈسکنیکٹ کر کے کہوں گا نہیں بچہ وہ کرے جو میں کہتا ہوں، سر بچہ ایک مشین نہیں ہے، گیجٹ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب وہ میرا ملازم نہیں ہے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے جب گیپ بڑھتا ہے تو بچے کا وہ گیپ ڈاکٹر صاحب کسی نے فل تو کرنا ہے. جانتے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ سوشل میڈیا. ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ہمارے جو استاد تھے وہ ٹریننگ کرنا جانتے تھے؟ اس لیے ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں کہ جب استاد تھے تو پیرنٹس مطمئن ہو کے بھیجتے تھے. آج وہ استاد نہیں ہے نا، تو آج مجھے اور آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے. Unbreakable. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں منیب رزاق حاضر ہوں آج انبریکیبل کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. آج جو میرے سامنے میرے مہمان بیٹھے ہیں ان کے متعلق میں کچھ اس طرح کہوں گا کہ انہوں نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی پہچان نہیں چھوڑی، اپنی جڑیں نہیں چھوڑی، اپنے بڑوں کے اقدار کو نہیں چھوڑا اور اللہ نے ان کو کامیابی دی. سو یہ ایک میسج ہے کہ اپنی قدریں نہیں چھوڑیں، اپنی جڑیں مت چھوڑیں. میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر کاشف فراز احمد صاحب. سر بڑی مہربانی ونس اگین، تھینک یو ویری مچ. آپ نے جس طرح میں نے آپ کی باتیں سنی میں نے آپ کو ویسا ہی پایا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ریچ آؤٹ کیا اور آپ نے میرے ذریعے سے لوگوں تک کچھ بات پہنچانے کو مجھے اس قابل سمجھا، میری باتوں کو اس قابل سمجھا. میں ریئلی فیل آنرڈ کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے روزانہ ہم کسی نہ کسی پوڈ کاسٹ میں، ٹی وی پروگرام میں ہوتے ہیں، لیکن کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، جو آپ کو کھینچتی ہیں، آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں. عام طور پر جو میرا شیڈیول ہے وہ سیٹرڈے سنڈے کو میں آف کرتا ہوں. میں سیٹرڈے سنڈے کو مجھے کوئی 1 کروڑ روپیہ بھی دے میں کوئی کام نہیں کرتا، میں اب فیملی ڈے. لیکن آپ ایک ایسی ہستی تھے، پہلی دفعہ اپنا ریکارڈ توڑا میں نے کہ میں سیٹرڈے کو آیا ہوں. سر آج سیٹرڈے ہے جی. ہاں ڈاکٹر صاحب نے مجھے نہیں یہ بات اب بتا رہے ہیں، پہلے نہیں. تو جو ہی آپ کا میسج آیا تو میرا ایک خاص رشتہ ہے آپ کی فیملی سے جو آپ کو نہیں پتا، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتا ہوگا اس کا. میں آج جب ریویل کروں گا تو وہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی، آپ کے سننے والوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ میں آپ کو کیسے جانتا ہوں. تو جو ہی میرے میسج ہے میرے لیے بہت آنر تھی کہ میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جن کو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے، جن کے فادر کو ہم رول ماڈل سمجھتے تھے. اور آپ کے فادر کو میں 30-35 سال پہلے زندگی میں پہلی بار ملا تھا جب میں گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے ٹونسلز ہو گئے. تو میں ہاسٹل میں بڑا پریشان لیٹا ہوا تھا. تو میرے ماموں جو ہے جہاں رہتے ہیں وہیں ان کے قریب ہی آپ کے فادر کلینک کیا کرتے، تو انہوں نے مجھے آ کے لیا، کہنے لگے بیٹے میرے ساتھ چلو، میرے پاس بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں. تو میں جب آیا تو وہ آپ کے شفیق والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جہاں اللہ تعالیٰ جنت میں بہترین جگہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں رکھے. بہت اعلیٰ انسان، اعلیٰ ظرف انسان. تو انہوں نے چیک کرتے ہی مجھے کہا کہ بیٹے اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے کہ اس کو نکلوانا ہے. تو میں نے کہا جی دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے مجھے سمجھایا ٹونسلیکٹمی کیسے ہوتی ہے اور یہ وہ. تو وہ پہلی ملاقات تھی میری ان کے ساتھ اور پھر ان کے ریفرنس سے یقیناً آگے. تو میرے لیے سر یہ ریئلی ایک آنر ہے کہ میں آج اس جگہ پر اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوں کہ جن کو آج سے 35 سال پہلے میں نے رول ماڈل کے طور پر دیکھا تھا. تھینک یو ویری مچ. آنر از آل آرز. سر مطلب آپ نے جس طرح ہمیں رسپونڈ کیا، جس طرح اس پیار کا کوئی میرے پاس لفظ نہیں ہے.
نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا تو پاسبل نہیں ہے. ویسے تو میں کوئی بھی میرے ساتھ کوئی کرتا ہے ان نون بھی نمبر سے آ جاتے ہیں, تو میری ایک تو یہ کہ آنر میں نے اپنے خاندان میں سیکھی ہے کہ آپ جناب, سر, محترمہ, کوئی آنٹی, کوئی باجی, کوئی بھائی جان کہہ کے بلانا. ایک تو میری کہہ لیں کہ جینز میں ہے, میرے بلڈ میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسے ہو نہیں سکتا, لیٹ ہو سکتا ہے کہ رسپانس کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جائیں, لیکن جب سر پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں, دیکھیے سر آپ جیسے کتنے لوگ ہیں, مطلب میں اگر ارد گرد اپنے دیکھوں تو پروفیشنل پوڈ کاسٹر زیادہ ہیں, پڑھے لکھے ڈاکٹرز, انجینئرز, آئی ٹی ایکسپرٹس وہ بہت کم ہیں جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. میرے جیسے بندے کے لیے جو خود ایک ہائیلی کوالیفائڈ ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں. بلکہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ شعبہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے میڈیا کا, وہ ہم نے کن کے سپرد کیا ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک. انڈر میٹرک لوگوں کے. یہ لوگ میرے بچوں کی تربیت کریں گے کیا؟ ان لوگوں پر چھوڑ کر میں اپنے بچوں کو سو سکتا ہوں اس نیند کے میرے بچے محفوظ ہاتھوں میں ہیں؟ کیا بات. سو پڑھے لکھے لوگوں کی جب گفتگو ہوگی تو میرے بچہ کچھ سیکھے گا. جب ان لوگوں کی گفتگو ہوگی, وہ جو لوگ بیٹھ کر لائیو نشریات میں ولگیرٹی پھیلاتے ہیں, فضولیات بکتے ہیں, تحفے تحائف دیتے ہیں, پیسوں کی باتیں کرتے ہیں, دولت کی کرتے ہیں, جائیدادوں کی کرتے ہیں, کپڑوں کی کرتے ہیں, میرا بچہ وہ سیکھے گا. تو ایک لیگیسی ہے جو ہم نے اپنے بچوں کے سپرد کرنی ہے. میں ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتا ہوں کہ کاشف فراز جب میری آنکھیں بند ہوں تو میں اس اطمینان سے جاؤں کہ میرے بچے ایک محفوظ جگہ پر ہیں, میرے بچے خوبصورت جگہ کے اوپر ہیں. میں اس دنیا کو ایسا بنا کر آیا ہوں, میں اپنے بچوں کو وہ تعلق دے کر آیا ہوں کہ میرے بچے یہ نہیں کہیں گے پاپا یہ کیا دنیا میرے لیے چھوڑ کر گئے ہو. میرا کام ہے نا سر ان کے لیے دنیا چھوڑ کے جانا. جن سے میں ملوں گا ان سے میرے بچے ملیں گے. اگر میں غلط بندوں سے ملتا ہوں میرے بچے کل غلط بندوں سے ملیں گے. اگر میں اچھے لوگوں سے ملوں گا, اچھے لوگوں سے کنیکٹ ہو جاؤں گا, کل میرے بچے اچھے لوگوں سے کنیکٹ ہو جائیں گے. تو دنیا کی بیسٹ چیز میں اپنے بچوں کو دے سکتا ہوں تعلیم و تربیت کے بعد, وہ کمپنی ہے سر, کہ کن لوگوں کی کمپنی دے رہا ہوں. سو میرے لیے بہت آنر یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر پڑھے لکھے سلجھے ہوئے وہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, سلجھی گفتگو کرنے والے ہیں, تو اس ذریعے سے ان لوگوں تک بات پہنچے جو ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ یار میڈیا کے اوپر تو ولگیرٹی ہے, فحاشی ہے, 2 نمبری ہے, فلاں ہے. ان کو پتہ چلے کہ یہ ایجوکیشن کا ذریعہ بن سکتا ہے, ٹریننگ کا ذریعہ بن سکتا ہے, تربیت کا ذریعہ بن سکتا ہے. بالکل صحیح سر. آپ نے اتنی بڑی بات کر دی اوپننگ میں کہ سر یقین کریں, دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ جس ہمارا کچھ معاشرہ تو پڑھے لکھے بچے ہیں, اور زیادہ تر معاشرہ ہمارا جو نہیں پڑھ بھی رہے, کام کر رہے ہیں, وہ لوگ جن کو دیکھتے ہیں سر ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی. جی سر دیکھیے نا, جی جو آپ نے بات کر دی ڈاکٹر صاحب رول ماڈل کو دیکھ کر ہی میں نے اور آپ نے کہاں سے متاثر ہونا ہے. اگر آپ آج جنزی کو یا الفا جنریشن کو پوچھیں, یعنی میں اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیسے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اتنی جلدی بچوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ایک کویسچن آپ کے لیے بہت ہے. آپ سمپلی کسی بچے سے پوچھیں ہو از یور آئیڈیل, ڈاکٹر صاحب آپ اس بچے کا پورا سائیکولوجیکل پروفائل مل جائے گا. واہ, مطلب کوئی اور سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آئیڈیل بتا دے گا, رول ماڈل اس کا بتا دے گا کہ بچہ کس کو دیکھ کر اس جیسا بننا چاہتا ہے. تو انگریزی میں کہتے ہیں when you walk with the Shakespeare you become Shakespeare. جب آپ چلیں گے ان بڑے کے ساتھ تو آپ بڑے جیسے ہونا شروع ہو جائیں گے. جب جڑیں گے اس بڑے کے ساتھ تو بڑے جیسی آتی آنے شروع ہو جائیں گی. چھوٹے سے جڑیں گے چھوٹے جیسی آتے شروع ہو جائیں گی. کمپنی کیپس جو آپ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. سو بچوں کو ایک ایسا ماحول, ایسا سوشل میڈیا ہمیں دینا چاہیے کہ جب بچہ ریلز کے اوپر جائے, جب سوشل میڈیا پہ جائے, تو اس کے سامنے میجارٹی پڑھے لکھے لوگ ہی گفتگو, جو اس کو ٹرینڈ کریں, جو اس کو کل کے لیے فیوچرسٹک اپروچ دیں, جو اس سے ڈیسیژن میکنگ دیں, جسے پرابلم سالونگ دیں, جو اس کو اچیومنٹ موٹیویشن دیں, جو اس کو مسائل کا حل پیدا کرنے کی بات کریں, جو سولوشن اورینٹڈ ہوں, وہ صرف پڑھے لکھے لوگ کر سکتے ہیں. بیکاز دے نو کہ کون سی بات مائنڈ کے اندر جا کر کیمسٹری کو چینج کر دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے اساتذہ نے, میرے والدین نے, میرے بڑوں نے, میرے بابا اشفاق صاحب نے, واصف علی واصف صاحب نے, اظہر الرضوی صاحب نے, سید سہیل امام نے, ان لوگوں کا ایک جملہ تھا جو کاشف فراز جو کہ گراؤنڈ میں کھڑا تھا اس کو اٹھا کر کہاں پہنچا دیا. ایک جملہ, اس جملے نے کیا کیا ڈاکٹر صاحب, اس نے میری کیمسٹری بدل دی, اس نے میرے مائنڈ کی ساخت بدل دی, اس نے فنکشن بدل دیا, اس نے سوچ بدل دی, اس نے کوگنیشن چینج کر دیا میرا. جیسے آپ کسی ایک شاٹ سے کہتے ہیں نا میچ جیت لیا, وہ ایک بڑا مشہور ہے چھکا جوید میاں داد کا شارجہ کا. ڈاکٹر صاحب یہ چھکا صرف جوید میاں داد نے زندگی میں نہیں مارا, دنیا میں اور بہت سارے لوگوں کے چھکے ہیں, لیکن ہم سامنے نہیں لاتے. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ یہ چھکا نہیں کہ ایک بندے کو گراؤنڈ سے اٹھاتا ہے ایک استاد, اسے پوسٹ ڈاکٹریٹ کرا کے 26 کتابوں کا مصنف بنا دیتا ہے. سر دیکھیے نا کیا خوبصورتی ہے کہ آپ کس طرح کے بچے کو کس طرف لے گئے, ایک جملے سے, ایک پیار سے, ایک محبت سے, ایک کنیکشن سے, ایک تھپکی دینے سے, ایک کان سے بات سننے سے, چھوٹے چھوٹے عمل کر کے
آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس جنریشن کو جو کہ ہم نہیں کر پا رہے. سو میں تو اس لیے آیا ہوں ڈاکٹر صاحب. میں پچھلی دفعہ میں نے ایک 6 منٹ 42 سیکنڈ کی ویڈیو میں کہا کہ مجھے کوئی ثابت کر دے کہ ڈاکٹر کاشف فراز نے کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی لیا ہو. یہ میں نے کیوں کہا تھا ڈاکٹر صاحب؟ یہ نہیں کہ میں کوئی تعریف کرنا چاہتا تھا, میں اس لیے کہنا چاہتا کہ میں آیا کیوں اس فیلڈ میں. میں اتنا فارغ ہوں کہ میں پوڈ کاسٹ کروں, ٹی وی پہ جاتا. ڈاکٹر صاحب اس لیے آیا کہ میں 24 گھنٹے بیٹھ کر یہ روتا رہتا تھا کہ میرے بچوں کو سوشل میڈیا خراب کر رہا ہے, میرے بچوں کو ڈرامے خراب کر رہے ہیں. اچھا بھائی پھر تم نے کیا رول ادا کیا؟ یا تو میں آ کر کہوں کہ بیٹا یہ باتیں سنو, میں بات کرنا نہیں چاہتا. ایسے ڈاکٹر صاحب جیسے میں اور آپ کہتے ہیں سیاست خراب ہو گئی, بھئی ہم سیاست میں آنا نہیں چاہتے, ہم کہتے ہیں سیاست اچھے لوگوں کا کام نہیں, اور پھر ہم برا بلا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب روم نہیں چھوڑا جا سکتا, خالی کسی نے آنا ہی ہوتا ہے وہاں پر. آپ نہیں آئیں گے, بدماش آئے گا. میں سوشل میڈیا پہ نہیں بیٹھا ہوں گا, آپ نہیں بیٹھے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب اس میڈیا کا پیٹ بھرنا ہے کسی نے, وہاں پھر دونوں بھرا کے بیٹھیں گے. سو اگر میں جاؤں گا تو کم از کم یار مجھے پتا ہے ایک بچے کی نفسیات پہ, اس کے مائنڈ پہ, کریکٹر پہ, اس کی سیرت پہ, اس کے انداز پہ, اس کے ایٹیٹیوڈ پہ, اس کے بیہیویئر پہ میری کون سی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں. میں نے ری فریمنگ پڑھی ہوئی ہے, مجھے پتا ہے کہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. ایک ان پڑھ جاہل کو کیا پتا کہ وہ چھوٹی سی بات کر کے موبائل گفٹ میں دے دیا, یہ تم جو کہہ رہے ہو میں نے موبائل گفٹ میں دے دیا, یہ اس بچے کے ذہن میں لاتا ہے کہ موبائل ایسے لیا جا سکتا ہے. وہ دوبارہ ایسے ہی لینے کی کوشش کرے گا جیسے تم دے رہے ہو اس کو. تم ننگے ناچنا چاہ رہے ہو اس کو, لڑکیوں کو تم فضول گفتگو کر رہے ہو, بچہ وہی کرنا چاہے گا. لیکن جب میری بات سنے گا کہ میں کیسے ہمبل بیک گراؤنڈ سے نکل کر یہاں تک پہنچا, بچہ کہے گا نہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو مجھے ایک سیکنڈ طریقہ تو بچے کو بتانا چاہیے. بالکل سبسٹیوٹ تو دینا چاہیے اس کو. تو سبسٹیوٹ کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ایکچولی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, یہاں پہ ایک اور سوال, کیا آپ کا خیال ہے یہ ریل سے ہماری جو جنریشن ہے ان کا کنسنٹریشن سپین تھوڑا نہیں ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. دیکھیے جو اٹینشن سپین کم ہونے کی بات ہے وہ یہاں تک ہے کہ جو گولڈن فش ہے دنیا میں سب سے کم سپین اس کا کہا جاتا تھا. اس وقت دنیا میں انسانوں کا جو اٹینشن سپین ہے وہ گولڈن فش سے بھی کم ہو گیا ہے, 9 سیکنڈ سے بھی کم ہو گیا. آپ حیران ہوں گے کہ جب میں لمز میں گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی میں, یونیورسٹی آف لاہور میں, پنجاب یونیورسٹی میں جب میں کلاس لیتا ہوں سائیکالوجی کی, تو ٹھیک 1.5-2 منٹ کے بعد بچے مجھے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کلاس میں ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں, باقیوں کی کلاس میں ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ریل کو ایسے کریں, آگے کریں, یہ ٹیچر کیا باتیں کی جا رہا ہے. تو میں جب کہتا ہوں کہ اچھا میرے کیوں نہیں لگتا, کہتے سر آپ ہر 1.5-2 منٹ بعد ایسے ٹاپک کو بدلتے ہیں, لگتا ہے نئی ریل آ گئی. تو ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ نہیں ہے کہ نئی جنریشن کا اٹینشن سپین کم ہو گیا, پرابلم یہ ہے اس کو ڈیل کیسے کر رہے ہیں میں اور آپ. ڈاکٹر صاحب میں اور آپ پوری دنیا کے اٹینشن سپین کو ٹھیک نہیں کر سکتے, میں اور آپ پوری دنیا کا سوشل میڈیا نہیں ٹھیک کر سکتے. میں نہیں بچوں کو ریل سے روک سکتا, میں بچوں کو موبائل سے نہیں روک سکتا, میں ٹیب نہیں چھین سکتا, میں لیپ ٹاپ نہیں لے سکتا. ڈاکٹر صاحب مجھے اور آپ کو جو جنریشن ایکس ہے اس کو جینزی اور الفا جنریشن کے ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. آئی ہیو ٹو چینج مائی سیلف. مجھے بات ایسی کرنی ہے جو 1.5 منٹ کے اندر سما جائے. ڈاکٹر صاحب جب آپ کے فادر یا میرے فادر, اللہ تعالیٰ آپ کے فادر کو جنت الفردوس میں جگہ دے, میرے فادر 86 سال کے ہیں ماشاءاللہ سر, جب میرے فادر بات کرتے ہیں ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات 15 منٹ کی ہوتی ہے. آپ کے والد بھی لمبی لمبی بات, بالکل عادت تھی اس وقت نصیحت کرنی, سمجھانا, بتانا. ڈاکٹر صاحب میں اپنے بچے کو 15 منٹ کی بات نہیں کر سکتا. وائی؟ اس کے اٹینشن سپین نہیں, وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرے, کہے گا جی کیا خطبے دیتے رہتے ہیں, کیا لیکچر دیتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے اسی بات کو سکیوز کر کے 1.5 منٹ میں لانا ہے, کیونکہ اس کی عادت بن گئی ریل دیکھنے کی. میں لا سکتا ہوں, مجھ میں صلاحیت ہے. پیرنٹس اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. سو اٹینشن سپین کا ایشو اپنی جگہ, اور اس کے مطابق میری اور آپ کی ٹریننگ کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ جنریشن, یہ گیپ اپنی جگہ. ہم اپنے گیپ کو نہیں دیکھ رہے, ہم اس جنریشن کے گیپ کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں خود کو بھی تھوڑا سا موڈیفائی کرنا پڑے گا. اب وہ وقت نہیں رہ گیا ڈاکٹر صاحب جب میں اور آپ کو چیز لینے کے لیے بازار جاتے تھے. اب آپ کا بچہ کہے گا پاپا کیسی بات کرتے ہیں آپ, بیٹھے میں منگوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہوتا ہے. آپ اور مجھ سے موبائل بعض وقت نہیں ہوتا. ہمارے بچے کہتے ہیں پاپا ادھر پکڑا ہے, آپ نے پتہ نہیں کہاں پڑا ہے. وہ 1 سیکنڈ میں موبائل کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں میرا اور آپ کا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں میرا اینڈ ہو رہا ہے, ڈاکٹر مبین جہاں رک رہا ہے, اس کے آگے جنریشن اس کی چل رہی ہے. وہ ایسی بات بچہ سوچ رہا ہے جو میں اور آپ نہیں سوچ پا رہے. تو ڈاکٹر صاحب کہیں نہ کہیں وہ بچہ مجھ سے آگے بھی ہے, کہیں آئی ٹی میں, کہیں کمپیوٹر سائنس میں, کہیں گیجٹس میں, کہیں پرابلم سالونگ میں. آج کی پرابلم سالونگ میں وہاں پر ناکام ہو جاتا ہوں جہاں بچہ, مجھے ایپ نہیں پتا, بچہ کہتے ادھر لائے میں آپ کو ایپ کر کے دیتا ہوں, ادھر لائے میں آپ کو یہ کر رہا. کل میں ڈاکٹر صاحب ایک مووی نہیں مل رہی تھی مجھے, نئی مووی آئی دا اوڈیسی. میں اب ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے ماسٹر ملے,
تو میں نے بیٹے سے کہا بیٹے کیمرہ مل رہا ہے, اس نے کہا پاپا پتہ نہیں کس دور کے ہیں آپ. اس نے پکڑ کے ایک ایپ کی, اس نے کہا یہ دیکھیں, اور پوری مووی اس میں اندر پڑی ہوئی تھی. اب مجھے نہیں پتا تھا اس ایپ کا. سو ڈاکٹر صاحب جیسے میں چاہتا ہوں میں نصیحتیں کروں, سمجھاؤں اور بچہ اس پہ چلے, کہیں نہ کہیں میرا بچہ بھی چاہتا ہے کہ جب میں اپنے پاپا کو کوئی بات بتاؤں تو میری پاپا میری بات سنیں. وہ تو بہت میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہا. میں آپ کی توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے جو ہمارا پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, آپ گھر آتے ہیں اور آپ کا بیٹا گیم کھیل رہا ہے کہ ٹی وی پہ لگی ہوتی ہے, پکڑے ہوئے ہاتھ میں کھڑے لگے ہیں. کتنے والد ہیں جو بیٹھ کے کھیلنا شروع کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو پاس سے گزر جاتے ہیں؟ سر 90% پاس سے گزر. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے, جب میں بچے کے شوق میں شوق نہیں لے رہا تو کل بچہ میرے شوق میں شوق کیسے لے گا؟ میں یہ واقعہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں نے پی ٹی وی پہ اینکرنگ کرتا تھا, تو میں نے ایک انٹرویو کیا استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا. ان سے میں نے ایک سوال کر دیا, بدتمیزی والا کہہ لیں یا سخت کہہ لیں. میں نے کہا آپ کے اوپر الزام ہے آپ نے قوالی کی روایتی شکل خراب کر دی. اچھا. ان کا جواب سنیے سر. انہوں نے کہا میرے بیٹے, زندگی میں کسی شخص کو اپنی بات بتانی یا ساتھ چلانا ہو 2 طریقے ہوتے ہیں. میں نے کہا جی وہ کون سے؟ کہتے پہلا طریقہ ہوتا ہے اس کو کہو آؤ میری سنو میرے ساتھ چلو, دوسرا ہوتا ہے اس کے ساتھ چل پڑو. یہ جنریشن جس سے میرا واسطہ ہے, اس کو اگر میں کہتا آؤ میرے پاس چلو, یہ کہیں گے آپ کون ہیں؟ میں نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. جو یہ پسند کرتے تھے میں نے وہ گانا شروع کر دیا. جب یہ میرے ساتھ چلیں گے تو کسی ایک مقام پہ میں ہاتھ پکڑ کے بیٹے آپ ادھر چلیں, واہ واہ واہ. اور جب میں کہوں گا یہ کنیکٹ اتنے ہو چکے ہوں گے یہ میرے ساتھ چلیں گے. کیا میں نے اپنے بچے کو بیٹھ کر گیم دیکھ کر جو وہ کھیل رہا ہے کنیکٹ کیا اپنے ساتھ, کہ وہ بچہ جا کے اپنے دوستوں کہتا میرے پاپا میرے سے کھیلتے ہیں, وہ کتنا فخر محسوس کرتا. ٹی وی پہ فلم دیکھ رہا ہے, کارٹون دیکھ رہا ہے. صرف کارٹون میرے اور آپ کے لیے ایک وہ بالکل بے جان چیز ہے, لیکن اس بچے کے لیے وہ کارٹون پوری زندگی ہے جو دیکھ رہا ہے بیٹھا. میرا کام نہیں بیٹھ کے کہوں بیٹے یہ کیا, اچھا یہ کون ہے, اچھا یہ کریکٹر, یار بڑا مزے کا ہے. بچہ فیل کرے گا اونرشپ. اب جب میں بیٹے سے کہوں گا بیٹے آؤ دادا کی طرف چلیں, آؤ پھپھو کی طرف چلیں, تو بیٹا میرے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے, میرے ساتھ جائے گا. جب میں ڈسکنیکٹ کر کے کہوں گا نہیں بچہ وہ کرے جو میں کہتا ہوں, سر بچہ ایک مشین نہیں ہے, گیجٹ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب وہ میرا ملازم نہیں ہے کوئی, وہ ایک بچہ ہے, انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے جس کی اپنی تھنکنگ سوچ ہے. وہ پتہ کیا کہتا ہے, پاپا پتہ نہیں کس دور کے, پاپا پتہ نہیں کس, پاپا کو پتہ نہیں چلتا باتوں کا, پاپا آج کے دور کو نہیں سمجھتے, پاپا کو کیا سمجھ ہے. تو ڈسکنیکشن بڑھتا چلا جاتا ہے, گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے. خوبصورت بات کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے جب گیپ بڑھتا ہے تو بچے کا وہ گیپ ڈاکٹر صاحب کسی نے فل تو کرنا ہے. جانتے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ سوشل میڈیا. کیوں کرتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سوشل میڈیا کے اوپر ڈس لائکنگ کا بٹن کوئی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر امریکہ میں بیٹھی لوسی, کینیڈا میں بیٹھا مائیکل, فرانس میں بیٹھا ڈیوڈ, وہ بچے کو یہ نہیں کہہ رہا صبح برش کر لیا, نہا لیا تم نے, اسکول ہوا ہے, ہوم ورک کر لیا. اسے وہ کہتے ہیں لوکنگ گڈ, واٹس اپ, واٹس 20, واٹس 40, ہاؤز ویدر, یو آر لوکنگ گریٹ, یو آر لوکنگ کول. بچہ ان چیزوں کو عادی ہو چکا ہے, اڈکٹ ہو چکا ہے, لائکنگ کا, پسندیدگی کا. گھر میں اسے 24 گھنٹے ماں باپ کیا کہتے ہیں, تم پڑھتے نہیں, تم تیاری نہیں کرتے, تم پیچھے رہ جاؤ گے, دیکھو میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, دیکھو میں انجینئر بن گیا ہوں, تمہارا کیا بنے گا کل. آپ نے اتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ میں تو خود اس کے اندر شکار. سر وہ پرابلم ہے نا, پرابلم ہمارے اندر ہے, ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے تھا, ہمیں سمجھانے کا انداز بدلنا چاہیے تھا. دیکھیے کیا خوبصورت بات کی علامہ اقبال نے, انہوں نے کہا زاویہ رقص خود بدل جائے گا. دا وے آف ڈانسنگ جنزی کے لیے کہہ رہا ہوں, دا وے آف ڈانسنگ وٹ آٹومیٹکلی چینج. زاویہ رقص خود بدل جائے گا, شرط یہ ہے کوئی بدل دے ساز حرم. وین یو چینج دا ٹیون بیہائنڈ دا سین, دا ڈانس اسٹائل ول آٹومیٹکلی چینج. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ میں اور آپ پیچھے بیٹھے ٹیون نہیں بدل رہے, اپنی بچے کو بدلنا چاہتے ہیں. سر ٹیوننگ کے بغیر بچہ نہیں بدلے گا, ٹیون بدلنی پڑے گی, ہمیں اسٹائل بدلنا پڑے گا, بات کرنے کا انداز بدلنا پڑے گا. کیا بات تو ہے. جو ہی آپ کنیکٹ ہوتے ہیں سر, یقین کیجئے, میں مطلب ذاتی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا, اللہ معاف کرے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں اپنی فیملی میں جاتا ہوں, سب سے پہلے جو بھاگ کر آتے ہیں نا میری طرف, بڑے پاپا, بڑے چمڑ, وہ بچے ہیں. میری پوری فیملی کہتی ہے اس کے ساتھ طرح کیوں کر. اب ڈاکٹر صاحب نہ میں ان کو پیسے دیتا ہوں, نہ ان کو چاکلیٹس دیتا ہوں, نہ ان کو ٹافیاں دیتا ہوں, نہ ان کو, ڈاکٹر صاحب میں ان کو عزت دیتا ہوں. کیا اب ڈاکٹر صاحب کیسے دیتا ہوں یہ بھی میں آپ کو آج ریویل کر دیتا ہوں. مثلا میں دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے نا ابراہیم, یہ قرآن مجید کا حافظ ہے, تو میں اسے جا کر کہتا ہوں بیٹے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے, حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کون سی آیت بولی تھی؟
وہ کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بچہ فیل کرتا ہے یار میرے مجھ سے پوچھا, یہ اتنے بڑے بندے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں یہ دوسرا بچہ لیپ ٹاپ بڑا اچھا سمجھتا ہے, مجھ سے کہتا ہوں بیٹے یار میرا لیپ ٹاپ آج کل نا گرم بڑا ہو رہا ہے کیا کروں. وہ کہتا ہے اس کو کولنگ نیچے لگا لے نا, اس کے آپ اسٹینڈ لے لیں وہاں سے. میں کہتا ہوں وہ کیسا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے. وہ بچہ میرے سے کنیکٹ ہو گیا, انگیج کر لیتے ہیں. انگیج کر لیا, وہ میرا ٹیچر بن گیا. اب میں اسے کہتا ہوں بیٹے یار آپ نہ ہوتے, میں تو ڈھونڈ رہا تھا کس سے پوچھوں. وہ کہتا نہیں بڑے پاپا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا بیٹا میرے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. میں نے دیکھا چھوٹا بچہ جو ہے وہ موبائل پہ لگا ہے, میں نے اس کو اپنا موبائل دے کر کہا یار یہ موبائل دیکھنا, اس میں کوئی ایپ کرتا ہوں وہ چلتی نہیں ہے, وہ آگے سے یہ وہ کہتا ہے ادھر لائن مجھے پتا ہے آپ نے سیٹنگ غلط کی ہوئی ہے. سر کنیکٹ کرنا ہے, آپ دیکھنا ہے بچے کا شوق کہاں ہے, وہاں جا کے ہٹ کرنی ہے آپ نے. اب جب وہ آؤ کنیکٹ, اب اس کو جو بتائیں گے وہ سنے گا. وائی؟ کیونکہ آپ نے ایلیویٹ کر دیا, عزت دے دی, جناب کہہ دیا. ہم بچوں کو کیسے اوے ادھر اور تم گیا نہیں, آتے ہی مائیں کہتی ہیں یہ آج ٹیوشن نہیں گیا, یہ آج اکیڈمی نہیں گیا, یہ آج نہایا نہیں, یہ سارا دن سویا رہا, یہ پورا دن موبائل پہ لگا رہا. اور باپ پہلے ہی باہر سے گرم آتے ہیں, ایک تو حالات خراب, اوپر سے ٹریفک, اوپر سے مہنگائی, اوپر سے وہ آتے ہی بچوں. اب بچہ کہتا ہے یہ بھی میری دشمن ہے جو شکایتیں لگاتی ہے, اور یہ تو بہت ہی بڑا دشمن ہے جو آگے مجھے کہتا ہے. جو ہاں بالکل. اب میں بھی جب گھر آتا ہوں مجھے بھی ایسی سننے کو ملتی ہیں. میں سب سے پہلے تو بیٹی کو کہتا ہوں ادھر آؤ بیٹی, ادھر تو گلے لگو نا, حق کرو, گیو می حق. حق کرتے میں کہتا ہوں بیٹی میرے اندر 2 ہیپینس ہارمون تم نے پیدا کر دیے. تم نے مجھے سیروٹونین دیا, تم نے مجھے سیروٹونین دیا, تم نے مجھے آکسیٹوسن دیا, تھینک یو ویری مچ. اور کہتا ہوں جاؤ. اس کی ماں کہتی ہے آپ نے سمجھایا نہیں. سمجھاتے ہیں ابھی وقت نہیں آیا, ابھی ایلیویٹ تو کرنے تو. پھر آیا کھانا کھایا, بڑا اچھا لگا بیٹی ہم نے اکٹھے کھانا کھایا, 2 تعریفیں 3 تعریفیں 4 تعریفیں 5 تعریفیں. جب دیکھا میں نے کہ بیٹی بہت کنیکٹ ہے, بیٹھ پھر کہیں طریقے سے لکھے سے بیٹا وہ آج یہ ایشو ہوا نا, اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا اچھا آج دن گزرتا میرا اور آپ. سب بچی کو بات سمجھ آ گئی. یہ بھی سمجھانے کا انداز ہے, وہ بھی سمجھانے کا انداز ہے. یہ بچہ جس کے ساتھ مجھے اور آپ کو آج کمپٹیشن ہے, یہ بچہ ڈاکٹر صاحب غصہ نہیں سننا چاہتا. ڈاکٹر صاحب یہ مار سے, ڈاکٹر صاحب وہ میں تھا جس نے یہاں پر چھڑیاں کھا کے ٹھیک ہو گیا, میں تھا جو مرغا بن کے ٹھیک ہو گیا, میں تھا جو اپنے باپ کے تھپڑ کھا کے پڑ گیا. ڈاکٹر صاحب یہ جنریشن تھپڑوں والی نہیں ہے, یہ جنریشن ڈنڈوں والی نہیں ہے, یہ جنریشن غصے والی نہیں ہے, یہ جنریشن محبت والی ہے, یہ پیار والی ہے, یہ کنیکٹ ہونے والی ہے. صرف طریقہ نہیں ہمیں ڈاکٹر صاحب آتا. مجھے اور آپ کو والدین کہتے تھے آؤ گراؤنڈ میں چلیں. سر اس جنریشن نے کووڈ کے دور میں گراؤنڈ سے دور ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نہیں جا سکتے, یہ ان کو 100 دفعہ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ سیر کرنے. اس کا یہ انداز نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ ان کو سیر پہ لے کے جائیں. اس کا انداز یہ ہے کہ بچہ جس شوق میں ہے اس شوق کا کوئی گراؤنڈ میں بندوبست کر تعلق رکھ, وہ جائے گا, پھر دیکھیں کیسے بھاگا جائے گا وہ آپ کے ساتھ. اسے نہ بتائیں میں تمہیں واک کرانے لے جا رہا ہوں, اسے بتاؤ بیٹا وہ جو آپ نہیں کھیلتے گیم بیٹا وہ وہاں پر ہو رہا ہے ایگزیبیشن. مثلاً پچھلے دنوں میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ نمل یونیورسٹی میں فائنل ایئر پڑھ رہا ہے, ماشاءاللہ, تو وہ یوزلی نہیں جاتا ساتھ, جیسے آج کل کے بچے نہیں جاتے پیرنٹس کے ساتھ. مجھے یہ پتا ہے کہ اس کو موٹر سائیکلوں کا اور گاڑی انٹیک کا بڑا شوق ہے. اچھا پچھلے میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا وہ ڈی ایچ اے میں نا وہ انٹیک گاڑی موٹر سائیکل. انہوں نے کہا اچھا کب ہے پاپا میں جانا ہے. اب اس کی ماں ہنس رہی, اس کو پتا تھا یہ نفسیات استعمال ہو رہی ہے. تو اچھا میں وہاں جا کے نا ڈاکٹر صاحب مجھے بہت ساری چیزوں کو پتا تھا, میں بیوقوف بن گیا. میں نے کہا یار یہ کون سا بائک ہے؟ اس نے کہا پاپا یہ جرمن ہے فلاں. اچھا بیٹا یہ کون سی گاڑی ہے؟ پاپا یہ فلاں ہے 60s میں آئی تھی. بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بچے نے آدھے گھنٹے میں اتنا ایلیویٹ ہوا کہ وہ جب ہم نے 2 گھنٹے بعد چلے, اس نے کہا پاپا ابھی ٹھہر جائے. وہ بچہ جو کمرہ نہیں چھوڑتا وہ باہر گراؤنڈ میں ڈی ایچ اے میں کھڑا ہو کے 2.5 گھنٹے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی بڑا مزہ آ رہا ہے ادھر. سر دا وے یو آر ٹیکلنگ ود یور نیکسٹ جنریشن, دس از امپورٹنٹ. سو ٹریننگ جنزی اور الفا کی نہیں, ایکس کی ہونے کی ضرورت ہے, ہماری ہونے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس ریفرنس سے سر میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں, پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کرتے کہ نہیں. ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے بھی جھاڑیاں اور مار کھائی, اور اب بچوں سے بھی جھاڑیاں اور مار. میں ایگری کرتا ہوں اس سے, ایگری کرتا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر میرے والد نے یا میری اولاد نے مجھے کوئی ایسی بات کی ہے تو مجھے دونوں طرف کی بہتری دیکھتے ہوئے اس پہ نہ صرف صبر کرنا چاہیے, شکر کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کا بچہ کسی بات پہ غصے ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب وہ دنیا میں کسی اور سے نہیں ہو رہا, آپ سے ہو رہا ہے. خدا کی قسم کبھی اس کو سے نفرت, کبھی برائی نہ کریں کہ میرا بچہ غصہ کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے. سر وہ کسی اور سے نہیں کرتا ہوگا, بات پتہ کرنے باہر جا کر. سارے کہتے ہیں کہ بچہ بہت اچھا ہے. کہیں نہ کہیں گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو بچے کو ٹریگر کر رہا ہے. ٹریگر آپ نے ڈھونڈنا ہے, بچے نے نہیں ڈھونڈنا.
جو ہی آپ وہ ٹریگر یوز کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, ایسے بچے جو بہت زیادہ اگریسو ہیں, بہت زیادہ ریئیکٹیو ہیں, ریئیکشنری ہیں, ڈاکٹر صاحب اگر کبھی زندگی میں آپ کو کہیں گھر سے باہر جانا پڑ جائے, سب سے زیادہ آپ کے گھر کی حفاظت وہ بچہ کرے گا. اچھا. سب سے زیادہ اپنی بہن اور اپنی ماں کا خیال وہ بچہ رکھے گا. وہ اتنے برے نہیں ہیں. میں ان پیرنٹس کو کہنا چاہتا ہوں, صرف آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے ان کو ڈیل کرنے کا. ہر بچے کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ, ایک انداز ہے. میں ڈاکٹر صاحب کلینک میں بیٹھا ہوتا ہوں, پیرنٹس بچوں کو لے کر آتے ہیں, جی یہ پڑھتا نہیں, بدتمیزی کرتا, سارے موبائل استعمال. میں بچے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں, یار ہاؤ آر یو جینٹل مین, یار لکنگ اسمارٹ, دیٹس گریٹ. یار یہ پیرنٹس کو اپنے کو باہر بھیجو, یار میں تم سے بات, یہ پتہ نہیں کون ہے یار, یار ان کو باہر بھیجو. ان کو کہتا ہوں بچے کو, بچہ کہتا ہے پاپا باہر جائیں, مما باہر جائیں. میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ یار. یار یہ باہر جو بیٹھے ہیں نا, دے آر کلائنٹس. پکڑ کے تمہیں لے آئے, تم چھوٹے تھے نا, اصل میں کلائنٹ میرے یہ ہیں, بیمار یہ ہیں, تم نہیں ہو. اب اس کے بعد پھر بچہ بتاتا ہے, پہلا جملہ اس کا پتہ کیا, ڈاکٹر انکل جو آپ نے بات کی, انہوں نے آج تک کبھی اس پیار سے بات نہیں کی. ڈاکٹر انکل جس طرح آپ نے عزت دی, انہوں نے آج تک مجھے عزت نہیں دی. میں پچھلے دنوں ایک واقعہ سنایا, اور 100% جینوئن واقعہ, حیات ہے, لاہور میں پوسٹڈ ہیں بریگیڈیئر صاحب. وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے, ساتھ ان کی وائف, اور آتے ہی ان کی وائف نے کہا, جی یہ خوبصورت ڈاکٹر صاحب 6 فٹ کا بیٹا, ٹینس کھیلتا ہے, اتنا خوبصورت بچہ. کہتے یہ بدتمیز ہے, جاہل ہے, یہ بدتمیزی کرتا ہے, اپنے باپ کے آگے بولتا ہے, میرے آگے انہوں نے پتہ نہیں کوئی پوری لسٹ. میں نے ایسے دیکھا, میں نے کہا یار لکنگ اسمارٹ, کاش تم جیسا میرا بیٹا ہوتا. صرف اتنا جملہ ڈاکٹر صاحب میں نے بولا, اس بچے کی آنکھ میں آنسو آنا شروع ہو گئے. میں نے کہا اپنے پیرنٹس کو باہر بھیجو. اس نے بھیجا, اس نے کہا ڈاکٹر میں ہی ہگ یو. میں ہی ہگ یو. میں نے اسے ہگ کیا تو وہ چیخنا شروع ہو گیا. میں نے کہا بیٹے کیا ہو؟ کہتے مجھے آج تک میرے باپ نے نہیں کہا تم میرے بیٹے ہو, مجھے تم پہ فخر ہے. اس نے آج تک مجھے ہگ نہیں کیا, اس ماں نے آج تک مجھ سے نہیں پوچھا, سر یو آر دا فرسٹ پرسن یو آر ٹاکنگ اباؤٹ لائک دس. میں نے کہا بیٹے بیٹھو. میں نے کہا بیٹے دے آر پیشنٹس جو آپ سے نفرت کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں. ہوا کیا؟ کہتا ڈاکٹر صاحب اسی رمضان میں مجھے میری ماما نے کہا کہ پاپا نہیں ہے, مجھے بناناز لا دو, ملازم بھی نہیں. میں بناناز لینے کے لیے گیا, میں لے کر آیا. میری ماں نے کہا تم اندھے ہو, سارے سڑے ہوئے جلے ہوئے لے کر آ گئے ہو. سر مجھے کیا پتا کیسے لینے, میں زندگی میں کبھی گیا ہی نہیں تھا. سر انہوں نے مجھے اتنی باتیں سنائی. پھر رات کو ابو آئے, انہوں نے ابو کو کہا کہ انہوں تمیز نہیں کوئی چیز لے آندی. انہوں نے کیا لے کر آؤ فلاں چیز, یہ جلی ہوئی لے آیا. میں آگے سے بولا ہے, پاؤں پٹک کے چلا گیا. کہتے میرے بابا نے مجھے 2 ماری ہیں. میں نے کہا تم سائڈ پہ ہو جاؤ, دونوں کو بلاؤ. بریلی صاحب حاضر سروس ادھر لاہور میں پوسٹڈ ہے. میں نے کہا اندر آئے. میں نے کہا سر یہ واقعہ ہوا تھا؟ کہتے جی ہوا تھا. میں نے کہا آپ نے اپنے بیٹے کو سکھایا تھا کہ کیلے کیسے خریدتے ہیں؟ ڈیڈ یو گیو ہم دس ٹریننگ؟ آپ دونوں نے ساتھ لے کر گئے تھے بیٹا کیلے کیسے خریدتے ہیں, اس کی شکل, اس کا پروفائل کیسے دیکھتے ہیں, اس کو ٹچ کیسے کر کے دیکھتے ہیں, چتری والے کون سے ہوتے ہیں, نان چتری کون, بتایا تھا؟ کہتے جی پتہ ہی ہوتا ہے. میرا سوال کا جواب بتایا تھا, ٹریننگ دی تھی. آپ کے باپ نے آپ کو دی تھی چکن کیسے خریدنا ہے, فش کیسے خریدنی ہے, سبزی کیسے خریدنی ہے؟ کہتے جی. میں نے کہا آپ نے دی بیٹے کو؟ کہتے سر وہ آج کی نسل کو. میں نے کہا میرے سوال, کہتے نہیں دی. میں نے کہا اگلا سوال, بیٹا گیا غلط لے آیا, کتنے کا نقصان ہوا آپ کا؟ کہتے سر بات پیسے کی نہیں. میں نے کہا بات پیسے کی ہے, کتنا نقصان ہوا؟ کہتے جی 400-500 کے ہوں گے. میں نے کہا 1 بار غلط لاتا, 2 بار غلط لاتا, 3 بار غلط, 4 بار, کتنے کا نقصان ہوتا ہے؟ 2000 کا. 2000 اگر آپ سپینڈ کر کے بچے کو ٹریننگ دے دیتے کیلے لینے کی تو آج یہ نوبت نہ آتی. آپ نے 500 روپے کی خاطر بچے کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. اور آج وہ بچہ جو سب سے خوبصورت ہے, 6 فٹ قد کا ہے, ٹینس کا پلیئر ہے, ایچ میں پڑھتا ہے, آج اس بچے کو آپ ماہر نفسیات کے پاس لے کر آئیں گے. بیمار آپ نے کیا ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں میں اس کو ٹھیک کر دوں. آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں. ہگ ہم. وہ میں نے کہا یہ مجھے بتا رہا تھا کہ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, پاپا میرے ساتھ نہیں چلتے, وہ آگے آگے ہوتے ہیں, پیچھے ہوتا ہوں, یا میں آگے ہوتے ہیں, پیچھے ہوتے ہیں. میں نے کہا کبھی آپ نے کہا بیٹے آؤ ہاتھ پکڑ کٹھے چلتے ہیں, تو میرے جوان بیٹے ہو 20 سال کے, میرے ساتھ چلو. واہ سر یہ ہمارا قصور ہے, ہماری جنریشن کا قصور ہے, ایکس کا. سر وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود آور کڈس. کڈس کے اوپر سارا ڈالی جا رہی ہے. سر کڈس کو یہ ماحول دیا کس نے ڈاکٹر صاحب؟ جنزی الفا کو یہ ماحول کس نے دیا؟ اس کو ایسا کس نے کیا؟ یہ ڈاکٹر صاحب یہ 4 گاڑیاں باہر کھڑی ہیں, یہ کوٹھی ہے, بنگلہ ہے, ڈاکٹر ہیں آپ کی فیملی ڈاکٹر ہے. سر یہ چیزیں کمانے کے لیے مجھے اپنے گاؤں سے نکل کر دھکے کھا کر ویگنوں میں بیٹھ کر بسوں کی چھتوں پہ بیٹھ کر مجھے گورنمنٹ کا لاہور آنا پڑا. ڈاکٹر صاحب آپ کے فادر نے کتنی محنت کی, کتنے دھکے کھائے, کتنے کلینک کیے, تب آپ کو یہ ماحول دیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جب ڈاکٹر بننا تھا آپ نے FSC تک کتنی محنت کی, میڈیکل میں کتنی محنت کی. ڈاکٹر صاحب آپ کہاں کہاں جا کر کلینک کرتے ہیں, کس کام کے لیے کرنا تھا آپ نے؟ اچھا نام ہو, عزت ہو, اسٹیٹس ہو, پروفیشن اچھا ہو, گاڑی ہو, گھر ہو, فیسلٹیز ہو.
سر یہ ساری آپ نے بچوں کو پیدا ہوتی دے دی ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی دی ہیں, میں نے بھی دی ہیں, بالکل دی, توصیف صاحب نے بھی دی ہیں, بالکل دی. سب نے دی ہے نا سر. جن چیزوں کے لیے فائٹ کرنی تھی وہ تو ہم نے پہلے دے دی ان کو, اب وہ بچہ کس کے لیے فائٹ کرے؟ کیا اس کے سامنے گول کیا کچھ ہے؟ رہ نہیں گیا, کچھ رہ نہیں گیا. تو سر کیا میرا کام نہیں تھا؟ میں آپ کو آج ڈاکٹر صاحب بتانے لگا ہوں پورے یقین کے ساتھ, 3 گاڑیاں ڈاکٹر صاحب میرے پاس. میری بیٹی اور میرے بیٹے کو میں نے گاڑی نہیں دی, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اور سن رہے ہوں گے وہ, ان کو گاڑی نہیں دی. میں نے کہا بیٹے جاؤ ان ڈرائیو کراؤ, رکشا لو, تمہیں پتا چلے مسائل کیا ہوتے ہیں. بڑی بات. میری بیٹی اس وقت UK کی کمپنی میں جاب کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب, بڑی, اور اس کے بھی میں بھی ہسٹری بتاتا ہوں آپ کی اور آپ کے اسپتال سے اس کی کیا تاریخ ہے اس بیٹی کی, کشف فاطمہ کی. ڈاکٹر صاحب وہ میں اس کو کہتا ہوں بیٹے میں اس لیے گاڑی کی چابی نہیں تم سے لے رہا کہ بیٹا گاڑی پٹرول استعمال ہوگا یا گاڑی خراب, بیٹا اس لیے تم سیکھو, کل باپ سر پہ نہیں ہوگا بیٹا کیا کرو گی؟ تمہیں لڑنا ہے, تمہیں فائٹ کرنا ہے, تمہیں فلائٹ نہیں کرنی, کمپیٹ کرنا ہے, مینج کرنا ہے معاملات کو. گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, میں سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہوں, میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں پنچر لگاؤ اس کو چینج کرو ٹائر کو. تو سیکھے سر, کل ماں کے ساتھ جا رہا ہوگا تو نہر پہ میں اکثر دیکھتا ہوں ایسے بچے کھڑے ہوتے ہیں, کیا انکل وہ ٹائر پنچر, بیٹا انکل کرنا نہیں آتا. اور بھائی باپ کا کام تھا پہلے ٹائر پنچر چینج کراتا, اس کو سکھاتا. سر جب میں اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہوں کبھی میں نے یہ بتایا کہ بیٹی وہاں ناراضی بھی ہو سکتی ہے, ساس سسر باتیں بھی کرتے ہیں, تانے بھی پڑتے ہیں, دیور جیٹھ بھی آئے, بیٹا اس کو مینج کیسے کرنا, نیور ایور, نیور ایور. یہ ٹریننگ کس نے دینی تھی؟ یہ ہم نے دینی تھی نا, پیرنٹس نے, جیسے آپ کو مجھے دی تھی ہمارے والدین نے. سر ہمارا قصور ہے, ہم نے ٹریننگ نہیں دی, ہم نے میڈیا پہ چھوڑ دیا, ہم نے ایچ کالج پہ اور کالج یونیورسٹی پہ چھوڑ دیا, ہم نے اساتذہ پہ چھوڑ دیا, وہ بتائیں گے, ٹیوشن والا آ کے بتائے, اکیڈمی والا بتائے بچے کو, میتھ کو بتاؤں. سر اٹ واز مائی ڈیوٹی. سر یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو اختلاف اس لیے کروں گا سر, ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ہمارے جو استاد تھے وہ لوگ اور طرح کے لوگ تھے, وہ ٹریننگ کرنا جانتے تھے, اب کے جو استاد ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کرنا. اس لیے ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں کہ جب استاد تھے تو پیرنٹس مطمئن ہو کے بھیج دیتے تھے. آج وہ استاد نہیں ہے نا, تو آج مجھے اور آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ میرے بچے کے استاد وہ دستیاب نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. مجھے اس کا استاد بننا ہے, کہاں بچے کو بھیجوں میں؟ اور صاحب میری بیٹی نے ایک سوال کیا مجھ سے, میرے پاس جواب, مجھے کہتی ہے پاپا اشفاق احمد صاحب, منیر نیازی صاحب, صفدر میر صاحب, احمد ندیم قاسمی صاحب, واصف علی واصف صاحب, کہتی پاپا نام سن میں تھک گئی ہوں کہ آپ کا کن کن سے تعلق تھا. پاپا آج یہ بات بچے کرتے ہیں جی, آپ بار بار کرتے ہیں یہی بات کرتے ہیں. نہیں, لیکن اس کا اگلا سوال اس نے کہا پاپا کیا آج لاہور میں کوئی ایک شخص ہے جس کے پاس آپ اپنی بیٹی کو بھیج کے مطمئن ہو جائیں؟ یہ ایگزیکٹلی میں نے بھی یہی بات. ڈاکٹر صاحب میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا. میں نے کہا نہیں ہے بیٹی. میں نے کہا اسی وجہ سے بیٹی میں 2 دن کوئی کام نہیں کرتا, مجھے کوئی کروڑ روپیہ بھی دے, میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ رہتا ہوں. کیوں سیٹرڈے سنڈے آپ کے ساتھ گزارتا ہوں؟ مجھے پتا ہے بیٹی اس شہر میں تمہاری اور تمہارے بھائیوں کی ٹریننگ کرنے کے ادارے ختم ہو گئے ہیں. وہ لوگ ختم ہو جائے جو انگلی پکڑ کر مجھے پارٹی ہاؤس لے کر جاتے تھے, جو انگلی پکڑ کر مجھے تھیٹر میں لے کے جاتے تھے, جو انگلی پکڑ کر مجھے الحمرہ لے کر جاتے تھے, جو انگلی پکڑ کر مجھے مشاعرے میں لے کے جاتے تھے. بیٹے وہ ختم ہو گئے لوگ سمجھانے والے, اس لیے میری ذمہ داری ڈبل ہو گئی ہے. پروین شاکر کا ایک جملہ ہے سر, میں جب پروین شاکر سے ملنے گیا ان کی وفات سے 1 سال پہلے, تو بڑا ہنسی مجھے کہنے لگی مجھے 2 طرح کے لوگ ملنے آتے ہیں, ایک وہ جو میری ظاہری خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں کہ بڑی سونی ہے, اور دوسرے وہ جو میری شاعری. تم پہلے بندے ہو جو میرے پری فیس آپ کا دیباچہ خوشبو کا اس کا جملہ لے کر آئے ہو. سر جملہ زندگی بدلنے والا جملہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے اور میرے لیے. جملہ سنیے ان کا, خوشبو کے دیباچے کا جملہ. انہوں نے کہا ہم لوگ اپنی زندگیاں بنانے میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں, گزارنے کے لیے وقت نہیں رہا. واہ 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 واہ, بالکل ہو گئے. صبح اٹھے کاشف فراز صاحب نے 7 سے 8 نور صبح کرنا ہے 92 کے اوپر, 8:30 بجے دفتر پہنچنا ایڈیشنل سیکرٹری صاحب نے, دفتر سے 4 بجے کلینک پہنچنا کاشف صاحب نے, وہاں سے 9 بجے گھر آنا ہے, درمیان میں ٹائم لے پوڈ کاسٹ کرنا ہے. کاشف فراز صبح سے لے کر رات تک زندگی بنا رہا ہے. تو زندگی گزارنی کب ہے؟ میں نے زندگی گزرتی کب ہے؟ جب بچوں کو ٹائم دوں گا, جب بیوی کو ٹائم دوں گا, جب ماں باپ کو ٹائم دوں گا, بہن بھائی کو ٹائم. یار زندگی گزارنا تو ختم ہوگی میری. میں بناتے 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 ختم ہوتا چلا جا رہا ہوں. اور جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا, کیا اس اطمینان کے ساتھ جاؤں گا کہ یہ میرے بچے ایک محفوظ دنیا میں ہے, یہ میرے بچے خوبصورت دنیا میں ہیں, یہ میرے بچے ایک آئیڈیل دنیا میں ہیں, میں بچوں کو وہ ماحول وہ گھر دے کر جا رہا ہوں کہ اطمینان سے قبر میں اتر سکوں. ڈاکٹر صاحب میں اور آپ اس اطمینان سے نہیں جا سکتے. تو سر پر کہیں ہم نے سوسائٹی بنانے میں, کہیں گھر بنانے میں, کہیں فیملی بنانے میں غلطی ہوگی. ڈاکٹر صاحب ہم سے کہیں ہمیں ریکنسیڈر کرنا چاہیے. اسے ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں بیہیویئر ریسٹرکچرنگ کرنی چاہیے. کہیں نہ کہیں ہمیں دوبارہ سوچنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا when policy fails try thinking. سر ہمیں دوبارہ ساتھ جوڑ کے بیٹھنا چاہیے غلطی کہاں ہوئی.
نظام میں کہاں پر چوٹ لگانے کی ضرورت ہے, اور وہ ڈاکٹر صاحب اپنے اوپر لگانی پڑے گی پہلے, ایکس جنریشن کو, خود کے اوپر ہمیں چینج ہونا پڑے گا خود. بڑی خوبصورت بات ہے, کیونکہ ہم نے ان بچوں کو وہ بنا دیا ہے جو ہم نہیں چاہتے تھے ان کو دیکھنا, اور آج ہم ان بچوں کو کہہ رہے ہیں تم ایسے کیوں بنے. اگر اس بچے نے مجھے آپ سے سوال کر دیا پاپا آپ نے مجھے ایسا کیوں بنا دیا, میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں نے بنایا ڈاکٹر صاحب اس کو, گھر میں تو میں رہتا ہوں, میری بیوی رہتی ہے, جو ہم نے اس کو جیسا شیپ کرنا تھا ہم اس کو شیپ کرتے ہیں, وہ ہوتا چلا گیا. چھوٹے ہوتے آپ اس کو دوسری طرح شیپ کرتے, وہ ویسے شیپ ہو جاتا. سو شیپنگ تو ہم نے دینی تھی اس کو, ماحول تو ہم نے دینا تھا اس کو, گھر کا کھیلنا تو ہم نے تھا اس کے ساتھ. ہم تھکے ہوئے آتے ہیں جی, میں تو خود بڑا تھکا ہوں, بڑے پیشنٹ چیک کیا ہوں, میں سارا دن دفتر ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور بھائی تم جن دفتر کے لوگوں کو اور جن کلینک میں پیشنٹس کا علاج کر رہے ہو وہ کس کاسٹ پہ کر رہے ہو, یو نو, اپنے بچوں کی کاسٹ پہ کر رہے ہو تم. اگر ان کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی, وقت نہیں دے رہے, تو پلیز وہاں ٹائم کم کر دو. میں نے تو کر دیا ڈاکٹر صاحب, میں نے لائف بیلنس ایسے کیا کہ میں سیٹرڈے سنڈے کو, میں نے پہلے اسٹارٹ میں آپ سے کہا کہ یو آر دا فرسٹ پرسن زندگی میں جہاں میں سیٹرڈے کو آیا, میں سیٹرڈے سنڈے کہیں نہیں جاتا. مجھے ورلڈ بینک والے میرے پیچھے ہوتے ہیں, آشین بک کے جی ٹریننگس کرواتا ہوں, آپ کو پتا ہے میری مین ٹریننگز ہیں. میں ان سے کہتا ہوں میں سیٹرڈے سنڈے کو اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں, آپ مجھے جتنے بھی پیمنٹ کہیں گے آئی ایم سوری. 5 days میں ورک کرتا ہوں, 2 دن میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہوں, ان میں سے 1 دن میں اپنے پیرنٹس کو دیتا ہوں, 1 دن میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں. میں بچوں کو اٹھا کے پیرنٹس کے پاس لے کر جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ میرا کام تھا سکھانا. بات بہت لمبی ہو جائے گی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 1-2 باتیں اور کر دوں. جی بالکل کریں. ڈاکٹر صاحب میرے امی ابو, میرے والد ہیں 86 کے اور میری والدہ 83 کی. میری والدہ کا KE کا سیشن ہے 59 to 64. گائنیکالوجسٹ ہی ریٹائر ہو گئی, اب تو مطلب گھر ہی ہوتی ہیں وہ. ڈاکٹر صاحب فیصل آباد ہوتے ہیں وہ. جو ہی میں اپنے بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر موٹر وے پہ پہنچتا ہوں, ڈاکٹر صاحب یہ لاہور والا موٹر وے, تو آپ نے دیکھا لیفٹ کے اوپر ایک پیٹرول پمپ ہے, میں وہاں گاڑی روک لیتا ہوں. یہ میرے بچے بھی سن رہے ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے. میں گاڑی روک کے کہتا ہوں بیٹے, ایک بیٹی ہے 3 بیٹے ہیں, بچوں گھر میں کب اٹھنا ہے, کب سونا ہے, کب کھانا ہے, کب پہننا ہے, کب نماز پڑھنی ہے, کب کچھ کرنا ہے, کبھی پابندی تو نہیں لگائی؟ کہتے نو پاپا. میں نے کہا بیٹے آج لگانے لگاؤں. کہتے پاپا وہ کیا؟ میں نے کہا بیٹے جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں دادا دادی اگر 5 بجے اٹھیں گے ہم سارے 5 بجے اٹھیں گے. دادا دادی اگر سیر کریں گے ہم سیر کریں گے. دادا دادی قرآن پڑھیں گے ہم قرآن پڑھیں گے. دادا دادی نماز پڑھیں گے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. دادا دادی 7 بجے ناشتہ کرتے ہیں ہم 7 بجے ناشتہ کریں گے بیٹے. دادا دادی کو موبائل پسند نہیں بیٹا, ہم گاڑی میں موبائل لاک کر دیں گے جب تک فیصل آباد ہم موبائل استعمال نہیں کریں گے. بیٹے رات کو 9 بجے میرے گھر میں لائٹیں بند ہو جاتی ہیں فیصل آباد, بیٹا ہم رات 9 بجے سو جائیں گے. بچے میرے ساتھ جاتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں, جب واپس آنے لگتے ہیں. ایک جملہ ہے ڈاکٹر صاحب جو میری زندگی دیتا ہے, خدا کی قسم. میرے ابو امی کہتے ہیں پتر تو اپنی اولاد کی تربیت بہت اچھی کی تھی یار, میں جتھے جانا میرے نال دونوں جانے ہیں تیرے پتر, ایک دائیں ہو جاتا ہے ایک بائیں, اور کہتے دادا ابو چلیں. اور سر جب میں واپس آتا ہوں میں وہیں رکتا ہوں موٹر وے پر, بچوں سے کہتا ہوں بیٹے وہ جو عہد میں نے تم سے لیا تھا میں وہ عہد واپس لیتا ہوں, اب تم اپنی مرضی کرو. لیکن سب جب بچے وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں وہاں, پھر وہ اپنی مرضی میں بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے. انہوں نے سیکھ لیا کہ میرا باپ ہمارے دادا کے سامنے بات نہیں کرتا. میں آپ کو حیران ہوں گے کہ میرا ایک خاص پارٹی ایک لیڈر کے ساتھ ایک افیلیشن ہے, میری بھی ہے, میرے بھائیوں کی بھی ہے, جنریشن ساری کی ہے ان کے ساتھ. میرے فادر مدر پرانے دور کے, ان کی کسی اور. اچھا. تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابو ان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی اب جی ہاں اب جی بہت اچھے انسان ہے, بہت اچھے, جی اب جی. تو میرے بھائی اور میری بھابیاں دونوں بھائی چھوٹے ڈاکٹر ہیں, وہ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے غصے سے کیونکہ وہ کہہ دیتے ہیں پاپا کو نہیں ابو ایسے نہیں, ابو آپ کو نہیں پتا ابو ایسا ہے. تو میں جی اب جی. جب وہاں سے نکل کے میری بھابیاں میرے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کتنی غلط بات ہے آپ کے, ادھر آپ یس. میں نے کہا بیٹے میں سارے لیڈر چھوڑ سکتا ہوں, اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتا. یار وہ میرا باپ ہے, اگر اس نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے, اس نے کہہ دیا وہ غلط ہے بیٹا وہ غلط ہے. ان کے سامنے نہیں, باہر میں جو مرضی کروں گا, باپ کے آگے میں یہ نہیں کہوں گا ابو نہیں ایسے نہیں ہے. بیٹا یہ میری تربیت میں نہیں, میں نے سیکھا نہیں کہ میرا باپ غلط کہہ رہا ہے. جب وہ میرے بچے دیکھتے ہیں نا کہ میرا باپ میرے دادا کے آگے کیسے مؤدب ہے, سر وہ خود مؤدب ہو جاتے ہیں. سر مجھے بتانا نہیں پڑتا بیٹے ایسے. سر آپ کے گھر مہمان آتا ہے کوئی, ڈاکٹر صاحب آپ کے ملنے والے آتے ہوں گے, بڑے لوگ آتے ہوں گے, پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں, بچوں اندر جاؤ میرے مہمان آئے. ڈاکٹر صاحب میں اس کے بالکل برعکس کرتا ہوں. میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں سارے بچوں کو بھیجو ڈاکٹر منیب صاحب آئے. سر اس کو پتا چلے میرا باپ ڈاکٹر صاحب کی کیسے عزت کرتا ہے, اسے پتا چلے میرا باپ پھپھی سے کیسے ملتا ہے, ماموں سے کیسے ملتا ہے, خالہ سے کیسے ملتا ہے, دادا سے کیسے ملتا ہے, دوستوں سے کیسے ملتا ہے. مجھے سکھانا ہے ان کو, نہ کہ ان کو اندر بھیجنا ہے. میں نے یہ تو سکھانے کا موقع آتا ہے, کوئی آیا ہے کیسے بیٹھنا ہے, کیسے بات کرنی, کیسے اس کی سننی ہے,
कैसे उसके साथ मुद्दब रहना है, कैसे जाके गिलास लाना है, कैसे पानी लाना है. ये मुलाजमों को नहीं, मैंने बच्चों को सिखाना है, उनको पता हो कैसे खिदमत होती है. कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, कई लोग ऐसे होते हैं उनको बच्चों से नहीं मिलवाना होता. मैंने कहा सबसे पहले मिलना खुद छोड़ दें उनसे. जो शख्स मेरे घर में ड्राइंग रूम में आ गया, अगर उससे मैं अपने बच्चों से नहीं मिलवा सकता तो वो शख्स मेरे लिए उतना ही टॉक्सिक है जितना मेरे बच्चों टॉक्सिक है. एक टॉक्सिक शख्स मेरे ड्राइंग रूम में पहुंचा कैसे, क्यों पहुंचा? उसे तो बाहर मिलना चाहिए था मुझे. फिर वेरी ट्रू. जो मेरे ड्राइंग रूम में पहुंच गया है, अगर मैं उसे बच्चों से मिलवा सकता हूं तो वो एक अच्छा इंसान है, वरना वो एक अच्छा इंसान नहीं है. फिर मेरा फैसला गलत है कहीं पर. हमें अपनी तरफ ही तो देखना चाहिए कि हमने उस जनरेशन की ट्रेनिंग कैसी की है, हमने उनको दिया क्या है. हमने शेप करके खराब किया. डॉक्टर साहब, हमें ही उनको ठीक करना पड़ेगा. इसके लिए कोई मसीहा नहीं आना, किसी लीडर ने नहीं आना, किसी साइकोलॉजिस्ट ने नहीं आना. ये आपको और मुझे ही करना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे सर एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ. मैं जब मैट्रिक से मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज का माहौल आपको पता है थोड़ा सा फर्क होता है. सो थोड़ी देर के लिए बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है. सो मेरे एक टीचर थे जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था, प्रोफेसर मुमताज़ साहब उनका नाम था. ही वॉज प्रोफेसर केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज. तो 2 महीने में मेरे अम्मी और वालदैन दोनों बहुत परेशान हो गए कि ये पढ़ाई से बिल्कुल हट गया है, ये इसका ध्यान नहीं है. अच्छा, उन्होंने उस वक्त पता नहीं क्या कहा और 4 माह उन्होंने हमें, मेरे प्रोफेसर साहब ने मुझे कुछ नहीं कहा. मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा. वो मुझे उस एज तक ले गए कि उसके बाद 4 माह बाद जब इम्पोर्टेंस शुरू हुआ काम, उन्होंने जब मुझे कहा ना कि यार हुन छुट्टी नहीं करनी, तो मैं उनके साथ इतना ज़्यादा अटैच हो गया हुआ था कि मैं वो ना कर सका और मैं फिर पढ़ाई शुरू कर. क्या यही बात नहीं पहले कर रहा था, कनेक्ट, कि कनेक्ट करना कैसे है. जैसे वो साथ वो पेरेंट्स जानते थे हाउ टू कनेक्ट. हम उस कनेक्शन को कायम करने और मेंटेन करने में नाकाम हुए. कहीं पर कहीं ना कहीं कमी आई है. सो हमें रीथिंक करना पड़ेगा कहाँ आई है, उसे ठीक, उस वायर को जोड़ना पड़ेगा. डॉक्टर साहब, जिस दिन वो वायर जुड़ गई तो इकबाल ने कहा था कि ये मिट्टी बड़ी जरखेज है. सर यही बच्चे हैं जो इंशाल्लाह इस मुल्क को चलेंगे, यही बच्चे हैं जो आगे लेकर जाएंगे हमें. आप देखेंगे. Every scar I carry taught me through the pain. They said I never